چیئرمین آباد حسن بخشی فیضیار کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے بہت ساری باتیں جو ان سے آج ہونے جا رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے بھی، اور کم آمدنی کے لوگوں کے لیے گھروں کا کیا اہتمام ہو سکتا ہے۔ بخشی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ بجٹ تو آ ہی رہا ہے، اس میں جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے گھروں کا ایک مسئلہ موجود ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس میں ایک پالیسی اناؤنس ہوئی تھی کم آمدنی کے لوگوں کے لیے گھروں کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں گھر حاصل بھی کیے تھے، لیکن حسب معمول جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ حکومت آئی اور وہ پالیسی ترک کر دی گئی، تو اس پالیسی کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس میں کیا پازیٹیو تھا کیا نیگیٹو تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، اگر وہ عمران خان کی پالیسی کنٹینیو رہتی یا آج بھی ریپلیکیٹ کر دی جائے تو یقین مانیں ہاؤزنگ کا کنسٹرکشن کا بزنس نہ صرف چلے گا بلکہ ایک عام آدمی کو مناسب قیمت پہ مناسب اقساط پہ مکان بھی ملے گا۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ جو پاکستان میں پہلی بار گھر لے رہا تھا اس کو 5%، 7% اور 9% پہ فکس لون دیا جا رہا تھا۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ پہلی بار پاکستان میں بلڈر اور ڈیولپر کو بینک فائنانس کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا پروڈکٹ بنائیں، لوگوں کو بیچیں اور لوگ رہتے ہوئے اس کو آسان اقساط میں اس کی قسطوں میں اس کی قیمت ادا کریں۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ آج تک یہ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ انڈر پوٹینشیل ٹیکس دے رہا تھا، جو اس کا پوٹینشیل بنتا ہے اس سے کم دے رہا تھا۔ عمران خان نے پہلی بار فکس ٹیکس لگایا جو کہ پر اسکوائر فٹ پہ تھا، اس کو 100 سیکشن 100D کہا جاتا ہے، جس سے لوگوں نے اپنا ٹیکس دینا شروع کیا کیونکہ وہ اسکوائر فٹ پہ تھا۔ ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس دور میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئیں۔ سول ایویشن اور ایئر فورس پہلے ہائٹ کے اپروول دیتے تھے جس میں 3 سے 6 مہینے لگتے تھے، وہ انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا لوکل ریگولیٹری اتھارٹی کو۔ سو بہت سارے اچھے کام ہوئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ ہوا کہ 31,000 لون سینکشن ہوئے، جس میں مجھے نیبڈا کے چیف جنرل عامر صاحب نے بتایا کہ 99% لون سروس ہو رہے ہیں، یعنی ڈیفالٹ نہیں ہے، صرف 1% لون میں ڈیفالٹ ہے۔ اس سے اچھا کہاں مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ ایک عام پاکستانی، ایک غریب پاکستانی، ایک درمیانہ طبقے کا پاکستانی لون پاکستان میں لے رہا ہے اور 99% اس کو سروس کر رہا ہے۔ اس نے ایک مکان لیا، اس سے وہ مکان کی قیمت 3 گنا ہو گئی، 4، اس کی ویلتھ بن گئی، ویلتھ کریشن ہو گئی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا میرے سے کہ وہ لڑکے، ینگ لڑکے اور لڑکیاں 5 کروڑ کا مکان لیں۔ اس زمانے میں 1 کروڑ کا مکان لیا انہوں نے، 50 لاکھ لون لیا، 50 لاکھ انسٹالمنٹ میں دی۔ سو وہ ایسے لوگوں کے فارچون، اور وہ آج فلیٹ 5 کروڑ کا ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا تھا، اور کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، کوئی حکومت اچھا کام کرے تو آنے والی حکومت نے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، تاکہ پالیسیز کی کنٹینیویشن کے بعد ہی انویسٹمنٹ آ سکے گی اس ملک میں، ورنہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ آج ہمارے اپنے لوگ انویسٹمنٹ میں شائع ہیں تو بیرون ملک سے کیا انویسٹمنٹ آئے گا؟ ہمارے ایک جاننے والی ایک سسٹر تھی، سسٹر مطلب نرس، وہ انہوں نے مجھے اکثر ٹی وی میں دیکھا، میں کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ حسن بھائی مجھے گھر لینا ہے، تو اور کراچی شہر میں لینا ہے اور صدر کے علاقے میں لینا ہے۔ سو میں نے کہا کہ پیسے کتنے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے۔ تو میں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے دے دیں مجھے۔ 50 لاکھ روپے کا ان کا لون سینکشن ہوا۔ وہ خود نرس تھی، ان کا شوہر ٹیکنیشین تھا۔ لون سینکشن ہوا اور وہ 35,000 کے مکان میں رہتی تھی کرائے پہ۔ سو 32,000 اس کی انسٹالمنٹ ہوئی، رہتے رہتے وہ انسٹالمنٹ دی، اور اس مکان کی قیمت آج 1.25 کروڑ روپے ہو گئی۔ سو دس از ہاؤ وائی آئی کال کہ آپ نے پاکستان میں پاکستانیوں کو نہ صرف جوڑا، ان کو ویلتھ کریشن کر کے دی۔ ایک عام پاکستانی کو جب یہ لگے گا یار میرے تو 2 کروڑ روپے کا میں مالک ہو گیا ہوں، میرا ایڈریس بھی ہے، میں ویریفائیبل بھی ہوں، تو وہ کرمنالٹی سے دور رہے گا۔ وہ عورت انشور کرے گی کہ اس کا مکان محفوظ رہے۔ اور دنیا کے ہر مہذب ملک میں، چاہے آپ کوئی بھی نام لے لیں، اسی طرح لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلا جو مکان لیتا ہے سبسڈائز لون دیا جاتا ہے، 10-20% ڈاؤن پیمنٹ دی جاتی ہے، اور باقی وہ وہاں رہتے ہوئے آسان اقساط میں ادا کرتے ہیں، اور قسط وہ ہوتی ہے جو اس مکان کی کرایہ ہو، اس فلیٹ کا کرایہ ہو۔ تبھی لوگ ایک کوالٹی لائف، ایک عام آدمی کوالٹی لائف
جی پاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں آپ سمجھیں کہ جو آپ کی کیمرہ مین ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، وہ کرائے کے مکان میں رہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کو کوئی آسرا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ، ہم نے بہت ریکویسٹ کیے، اس بجٹ میں اس کو ری انٹروڈیوس کر رہی ہے، یہ سافٹ لونز کو، سبسڈائز لونز کو فار دا فرسٹ ٹائم ہوم بائرز۔ یہ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے مراد جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہے، اس کو اس سے پاکستان میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بجٹ آ رہا ہے تو آپ کو کچھ، ایک تو بجٹ سے کیا امید ہے، اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسی آئے گی کہ کم آمدنی رکھنے والے لوگوں کو اپنا گھر مل سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹائم بھی پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن ہاؤسنگ کا ممبر ہوں، اور اس میں یہ بات کلیئر ہے، 4 سال اس انڈسٹری کو بڑے ہی چیلنجنگ ملے، بٹ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر بھی ریئلائز کرتے ہیں۔ اس ٹاسک فورس میں ہے کون، یہ بھی سنیے، فائنانس منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس ہیں، فیڈرل ہاؤسنگ منسٹر ہیں، چیئرمین FBR ہیں، عارف حبیب صاحب ہیں، میں ہوں، ایک دو جنرلز ہیں، ہم سب انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور سب نے یونانیمسلی یہ کہا ہے اور پرپوز کیا ہے کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ ٹرانسفر ٹیکسز ہمارے پڑوسی ملک میں 4% ہیں، ہمارے یہاں فائلر پہ 16% اور نان فائلر پہ 40% تک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، 40% آف دا کاسٹ آف دا پلاٹ اگر آپ ٹرانسفر پہ دیں گے تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح FED جو آپ سمجھیں کہ لگژری آئٹم پہ لگتی ہے، ٹبیکو پہ لگتی ہے، شراب پہ لگتی ہے، جس کو آپ کو ڈسکریج کرنا ہے، جس کا یوسیج وہ لگا دی گئی ہاؤسنگ پہ، کیونکہ اگرچہ ہاؤسنگ فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، اب وہ بھی ہٹنے جا رہی ہے۔ اسی طرح ٹیکسز بھی لوور ہوں گے، اسی طرح مختلف ٹیکسز جو لگا دیے گئے ہیں 7E اور 7F کے، اس میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی اور میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سبسڈائز لون ملیں گے فرسٹ ٹائم ہوم بائر کو۔ ایک چیز جو رہتی ہے، گورنمنٹ کو اگر عام آدمی کو امپاور کرنا ہے، اس کو گھر دینا ہے، اور کراچی جیسے سٹیز کو سلم سے بچانا ہے، سو گورنمنٹ کو سبسڈائز لینڈ بھی دینا پڑے گا ان لوگوں کے لیے۔ اس کا فائدہ ہمیں نہیں دیں، اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو دیں۔ عام آدمی جب اس کا فائدہ اٹھائے گا تو یقین مانے پاکستان میں جو ہماری افواج پاکستان مستقل قربانیاں دے کے لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو کر رہی ہیں، وہ سسٹین ہی جب ہو پائیں گی جب عام آدمی اس ملک میں رہنے کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث مسرت اور اس کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشگوار سمجھے گا۔ بخشی صاحب، ویسے تو پورے کراچی کا برا حال ہے، ساری سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں اور علاقوں کا برا حال ہے، لیکن جو کچی آبادی ہیں وہاں تو اور زیادہ ایک صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہے، یعنی انسانوں کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ایسی تجویز پیش کی تھی کہ کچی آبادیاں اگر آپ لوگوں کے حوالے کی جائیں اور آپ وہاں پہ ٹاور کھڑے کریں، وہ تجویز کیا ہے اور اس پر کتنا عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری تجویز یہ تھی کہ پہلے لیجسلیشن کیا جائے، جس طرح بامبے میں ہے۔ بامبے میں یہ ہے کہ کچی آبادی ہے، اور کچی آبادی میں پرائیویٹ بلڈر کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، جتنا ایریا ان کے پاس آکوپائڈ ہے آپ ان کو فری بنا کے دیں، اور درمیانے کنسٹرکشن آپ ان کو رینٹ بھی دیں۔ اگر 60% لوگ کچی آبادی کے مان جاتے ہیں تو باقی 40% کو بھی ماننا لازمی ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از سپورٹڈ تھرو لیجسلیشن۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک لیجسلیشن نہیں ہے اسپیشلی یہاں، اور کچی آبادی کی منسٹری بھی ہے، یعنی آج بھی ہمارا الیکشن میں سلوگن ہوتا ہے کہ ہم کچی آبادیوں کو لیز کر دیں گے، بالکل۔ کہیں پر نہیں ہوتا یہ کراچی از دی فائنینشیل ہب آف پاکستان۔ اگر یہاں پر 52% لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں، اگر یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ورٹیکل کچی آبادیز ہیں، 10 یہ دنیا کا شاید واحد سلم ہوگا جہاں 10 12 منزل کی کچی آبادی ہے، تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ ابھی بھی چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں، پر گورنمنٹ کو وار فوٹنگ پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا، اپنی پولیٹیکل پوزیشن کمپرومائز کرنی پڑے گی۔ پولیٹیکل پوزیشن کمپرومائز کرنے سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے بولا الیکشن آئیں گے تو ہم 20 50 کچی آبادیوں کو ریگولائز کر دیں گے۔ دس از ناٹ ہاؤ اے سٹی از رن۔ تبھی تو یہ پیرس آف ایشیا سے آج 4th 30th سٹی آف دا ورلڈ بن گیا ہے، کیونکہ ہم اپنے پولیٹیکل معاملات کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت لانگ ٹرم شہر کی صوبے کی بہتری کو۔ یہ جو ساری خرابیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک نام بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، سسٹم۔ یہ سسٹم ہے کیا،
اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کا واسطہ پڑتا ہے؟ کیا مشکلات آپ اس کی وجہ سے جھیلتے ہیں کیا یہ؟ دیکھیے سسٹم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ ہے کہ کوئی بھی کام اس کی اپنی میرٹ پہ نہیں ہونے دیا جائے، اس کی اپنی جو جینون پیس ہے اس کو تھرو نہیں ہونے دیا جائے۔ جب تک اس میں اس قسم کی رکاوٹیں پیدا کی جائیں کہ جب تک وہ رکاوٹوں کو آپ انڈر دا ٹیبل پیسے دے کے دور نہیں کریں گے، آپ کی فائل آگے نہیں بڑھے گی۔ جس طرح ملک ریاض بولتے تھے کہ پہیے نہیں لگیں گے نا فائل میں، سو یہ پہیے اور سسٹم ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ سسٹم کسی خاص ادارے پہ نہیں محدود ہے، اب پاکستان کے اور اسپیشلی سندھ کے تو بیشتر اداروں میں جب تک آپ اس سسٹم کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے، تو آپ یقین مانیں بھائی جان کہ آپ تو اپنی پانی کا کنیکشن بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ چھوڑیں کنسٹرکشن کا پرمٹ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ اتنا رچ بس گیا ہے، اتنا جڑ پکڑ گیا ہے، اور اب اس کو شاید انفارچونیٹلی لوگ برا بھی نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ہر آدمی اس سے تکلیف میں ہے۔ بٹ مجھے تو کبھی کبھی ایسا اس چیئر پہ بیٹھ کے لگتا ہے کہ میں اگر کسی کا فری کام کروا دوں نا، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی، وہ بولے گا کہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ یہ کوئی زیادتی ہونے والی ہے۔ مطلب اتنے لوگ دماغی مفلوج ہو گئے ہیں کہ بھائی پیسے تو دینے ہی پڑیں گے کم واٹ میں۔ دیکھیے ملک ریاض کا آپ نے نام لیا، ہوا یہ کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف کیسز بنے، ایک زمانہ تھا ان کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر وہ ملک سے بھی باہر گئے اور بحریہ ٹاؤن پہ کئی مسائل پیدا ہوئے، اور پھر اسی کے تسلسل میں ہم نے ایک یہ چیز دیکھی کہ بہت سارے لوگ ڈیولپرز تھے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، وہ یہاں سے دبئی یا اور ممالک جانے لگے۔ تو یہ کتنا اثر انداز ہوا ہے، یہ اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے؟ دیکھیے ملک ریاض صاحب کی جہاں تک بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ واٹ ملک صاحب ڈیڈ واز دا رانگ وے ٹو ڈو اٹ۔ وہ زمین خریدتے یہاں، اس کا اپروول کراتے اور کنسٹرکشن کرتے جیسے ہم سب کرتے ہیں، پر انفارچونیٹلی اس وقت بہت سے لوگوں نے ان کی طرف وہ ایکشن نہیں لیا جو لینا تھا۔ آج ہوا یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا، ملک صاحب دبئی میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ اپنا وہاں کام کر رہے ہیں، سفر کر رہی ہے پبلک۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا سلوشن نکالنا چاہیے کہ جس میں جیت ان لوگوں کی ہو جن کا سرمایہ کاری ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو۔ آپ کوئی ایسا راستہ بیٹھ کے نکالیں کہ ون ون سچویشن ہو۔ پاکستان سے بہت سرمایہ باہر جا رہا ہے، پاکستان سے اس لیے کہ پانی اور سرمایہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آپ اگر اسپیس نہیں دیں گے تو لوگوں کو، تو جنہوں نے پیسے لگا کے پیسے کمانے نا، ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ آپ نے پچھلے 3-4 سال میں کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا چیلنجنگ کر دیا کہ نئے تو نہیں کیا پرانے ہمارے جیسے لوگ بھی رک گئے کہ نہیں یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ 5 سال میں ٹیکس کی پالیسی میں 7C آیا، 100D آیا، 7F آیا، 7E آیا، 236C کا ٹیکس بڑھا، 236K کا ٹیکس بڑھا، کیپٹل گین ٹیکس میں فرق آیا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار، ہر سال کوئی پالیسی چینج کرتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے، کین یو، جس پروجیکٹ کا جسٹیشن پیریڈ ہی 6-7 سال ہے، کین اینی بڈی بیئر کہ ہر سال پالیسی چینج ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ سو اگر پاکستان میں آپ کو یہ سرمایہ واپس لانا ہے، زبردستی آپ نہیں لا سکتے، آپ کو وہ پالیسی بنانی ہوگی کہ دیکھیں اگر یہاں چام ہوگا تو لوگ یہاں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں دبئی میں 100 روپے مل رہے ہیں نا، اور یہاں 60 بھی ملیں گے تو لوگ یہاں جائیں گے، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی جینون ڈیمانڈ ہے۔ دبئی دیکھیں کاسمیٹک ہے، دبئی میں ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے، دبئی میں ہر چیز کنٹرولڈ ہے، بٹ ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ باہر کے لوگوں کی ہے۔ پاکستان میں جینون ڈیمانڈ ہے، پاکستان میں 12 ملین مکانوں کی شارٹیج ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی اگر گورنمنٹ آف پاکستان سمجھے۔ یقین مانیں ہمارے جیسے، ہمارے پاس 1600 ممبر ہیں نا، اگر ہمارے جیسے 16,000 ممبر بھی ہو جائے نا آباد میں، تو بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہو، اتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ پالیسی دے دیں صرف، ہم گورنمنٹ سے ریبیٹ نہیں مانگتے، ہم گورنمنٹ سے یہ نہیں مانگتے سستی بجلی دے دو، سستا پانی۔ ہم کہتے ہیں کنسسٹنٹ پالیسی دے دی جائے 10-15 سال کی، اور اس پالیسی کو گارنٹی کیا جائے لیجسلیشن سے، اور اس پالیسی کو بنانے میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ دس از آر ڈیمانڈ۔ اب مجھے بتائیے اس میں کیا غلط ہے؟ اگر ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے
پروجیکٹ لگانے ہیں، پروجیکٹ بنانے ہیں، تو آپ ہمارا انپٹ تو لیں گے نا یا نہیں لیں گے؟ ایک ای وی کا پلانٹ لگتا ہے الیکٹریکل وہیکل کا 75 سے 100 ملین ڈالر کا، جبکہ ایک بلڈنگ جو 50 مالے کی بنتی ہے نا، اس کی سیل ویلیو 75 سے 100 ملین ڈالر ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ سندھ، صوبہ سندھ کا ایک شہر کراچی، شہر کی ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ، 50 100 عمارتیں تیار ہیں لانچ ہونے کے لیے، وچ از اے بزنس آف $5 بلین۔ کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ ڈر رہے ہیں کہ پالیسیز کا ہی پتہ ہی نہیں ہے۔ آباد have applied to the Sindh government for allotment of 10,000 acres of land in Karachi to develop a satellite town، جہاں پر ہم نے کہا ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہوگا، جہاں پر صرف اسی کو فلیٹ یا مکان یا پلاٹ ملے گا جو اپنی کنسٹرکشن کرے گا 6 مہینے میں، جہاں پر زیرو وائلیشن ٹالرنس ہوگا۔ یہ جنریٹ کرے گا 6 سے 10 بلین ڈالر کا بزنس، 6 سے 10 بلین ڈالر کا بزنس۔ سو وی ہیو دیٹ بگ اپارچونیٹی ود ان آر کنٹری، ود ان آر سٹی۔ چھوڑے میں پورے پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، بٹ کسی کے لیے وہ پرائرٹی ہو تو ہو نا۔ آپ نے بات کی عمران خان کی جو ہاؤسنگ اسکیم تھی، اس کے آپ نے کہا کہ بہت ساری اچھی چیزیں تھیں۔ جب اتنی اچھی چیزیں تھیں، لوگوں کو کوئی بھلا ہو رہا تھا، تو اس کو ختم کیوں کیا گیا؟ اس کو جاری رہنے دیتے۔ یہ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا انفارچونیٹلی پولیٹیکل کلچر ہے کہ آنے والی حکومت جانے والے کے تمام کام بند کر دیتی ہے، بلکہ وہاں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی، وہ بھی شیلف کر دی گئی۔ سو اسی لیے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے۔ اچھا، اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر نئے بجٹ میں اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ لے کر آتی ہے، تو اب کیا ضمانت ہے کہ کل کو یہ رہیں نہ رہیں، وہ پالیسی تبدیل ہو جائے؟ یہ کیا اس میں کیا جا سکتا دیکھیے، میں نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک چیز تو دے دیں، آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی دے دیں، اس کو گارنٹی کریں لیجسلیشن سے، اور اس میں اسٹیک ہولڈر کو شامل کریں، پھر اس کو دیکھ کے ہم سوچیں گے کہ انویسٹمنٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے ان اینڈ آؤٹ، اپ اینڈ ڈاؤن، پھر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹ اینی فردر ناؤ۔ میں بہت کلیئر ہوں اس پہ۔ اچھا بخشی صاحب، ایک ناقدین یہ بات کرتے ہیں کہ جو سارا کنسٹرکشن کا اور ڈیولپمنٹ کا آپ لوگوں کا کام ہے، اس میں پیسہ ایک جگہ کے پارک ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی انڈسٹری لگے، لوگوں کو روزگار ملے، اور ایک سے کئی لوگوں، یہ ایک مخصوص قسم کی انڈسٹری چلتی ہے، اور وہ پیسہ جو ہے نا ایک عرصے کے لیے وہاں پر منجمد ہو جاتا ہے، اور اس سے سوسائٹی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جو لوگ بات کہتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں جو پلاٹوں کی فائلیں ہوتی ہیں نا اس کی، یہ ہمارے بزنس کے لیے نہیں کہتے۔ دیکھیے، ہمارا بزنس تو بہت کلیئر ہے، 2000 گز کا پلاٹ ورٹیکل بنتا ہے نا، تو 2.5 ارب روپے کا لوکلی مینوفیکچرڈ مٹیریل خریدا جاتا ہے اس کے لیے، 72 انڈسٹریز چلتی ہیں، اس کے بعد یہ پروجیکٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کانٹریکٹر، کنسلٹنٹ، انجینئر، سپروائزر، سرویئر، اکاؤنٹنٹ، لائرز، ہر طبقہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اور پھر ایونچولی اس سے عام آدمی کو گھر ملتا ہے۔ سو میں تو دنیا، چلیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے دبئی نے کس سے ترقی کی ہے؟ آج کیوں سعودی عرب ہمیں بول رہا ہے آپ پاکستان، آپ ہمارے پاس آ کے کام کرو؟ کیوں جرمنی نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سیکٹر کو ترجیح دی اپنی اکنامک ریوائول کے لیے؟ کیا سب پاگل ہیں؟ سب سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ تو آفٹر ایگریکلچر سب سے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، وہ ٹو اسکلڈ اینڈ ان اسکلڈ پاکستانیز۔ اچھا بخشی صاحب، اب ہم بس آخری سوالات کی طرف آئیں گے۔ یہ بتائیے کہ بہت سارے جو کراچی میں اب ہوتا یہ ہے کہ اشتہارات ہیں، فلاں جگہ پہ پلاٹ لے لیں، ہوتا یہ ہے کہ جامشوروں میں ہوتا ہے، کراچی کا بتا کر اس کو سیل کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ بھی 20 سال بعد بھی اس کے آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور کوئی پروجیکٹ بنتا ہے جو اس کی ڈیٹ دی جاتی ہے، ایک تو اس ڈیٹ پر بہت مشکل سے جو ہے نا لوگوں کو ان کی چیز ملتی ہے، اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو رقم بتائی گئی ہوتی ہے اور وہ اس سے کئی گنا پھر بڑھ جاتی ہے جب تک آپ کو پروجیکٹ، آپ کا اپارٹمنٹ یا جو بھی ہے بنگلور ہینڈ اوور ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے تو لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس ان سے جو ہے نا بس پیسے کھینچنے کا، اور بلکہ ان کے خون چوسنے کا ایک طریقہ ہے۔
تو یہ کمی خامی کہاں پر ہے؟ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ آباد اس میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک لالچ زندہ ہے نا تو فراڈی کا کاروبار چلتا رہے گا۔ مجھے بتائیے نا، ہم ایک 20-25 لاکھ کی گاڑی بھی لیتے ہیں تو ایکسائز سے چیک کراتے ہیں کہ کچھ سے پرابلم نہیں ہے، 1000-2000 روپے ڈینٹر کو دیتے ہیں کہ باڈی میں کوئی ڈینٹ شینٹ کوئی ریپینٹ تو نہیں ہے۔ کیوں آپ ساری زندگی کی اپنی کمائی آمدنی کسی کو دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر ڈیو ڈیلیجنس کیے؟ آپ ایک ای میل کرتے ہیں آباد میں کہ یہ پروجیکٹ ہے، کیا یہ آپ کا ممبر ہے، کیا اس کا اپروول ہے؟ سو آباد آپ کو جواب لکھ کے دے دے گا کہ یہ ہمارا ممبر ہے اور اپروول ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تھوڑا سا آپ بھی نکلیں گراؤنڈ ورک کریں اور جا کے پوچھیں کہ اگر میرے پاس کوئی لینا ہے کہ میری پاس پرفارمنس کیا ہے، کہ میں نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، ذرا میرے وہ تو دیکھیں نا، کسٹمر سیٹسفائیڈ کسٹمر کون سے پروجیکٹس ہیں میرے۔ اگر ہم یہ دو چیزیں کر لیں نا، بلڈنگ کنٹرول سے چیک کر لیں آن لائن کہ اس کے اپروول ہے کہ نہیں، 3 چیزیں کر لیں تو یقین مانیں 80% فراڈ سے بچ جائیں گے، 80% فراڈ سے بچ جائیں گے۔ آباد بھی غلط لکھ کے نہیں دے گا، بلڈنگ کنٹرول بھی نہیں لکھ کے، اور میری اگر کوئی گڈ ول ہے یا پرفارمنس ہے تو مارکیٹ میں کوئی چھپتی ہے بات کیا؟ صحیح۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، پرویز مشرف تھے، وہ آتے تھے کراچی، تمام بزنس مین جمع ہوئے، باتیں ہوئیں، بزنس مین نے اپنی شکایت کی، انہوں نے بولا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کیانی صاحب کی تو شاید مجھے یاد نہیں اس طرح ملاقاتیں، راحیل شریف کی ملاقاتیں، جنرل باجوہ کی ملاقاتیں، اب جنرل عاصم منیر کی ملاقاتیں، یہ ملاقاتیں تو بہت ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت جب ملاقات ہوتی ہے ہمیں تاجر بتاتے ہیں کہ سب مسائل بتا دیے، سب حل ہونے والا ہے۔ پریکٹیکلی ان سب باتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ اور تو کیا یہ کام یعنی گورنمنٹ کا نہیں ہے؟ کیا سندھ حکومت سے اتنے مایوس ہیں آپ لوگ کہ وہیں جا کے شکایت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ہمیں پروگریس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جیسا کہ بتائی جاتی ہے؟ دیکھیں، جنرل عاصم منیر صاحب بھی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، ہی مطلب آج تو وہی ہیں۔ سو ہم اگر بزنس مین جاتے ہیں تو انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس نہیں جاتے ہیں، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتے ہیں یا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس امید پہ کہ ان کے پاس بہت کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے کہ وہ اپنا کیرٹ دکھا کے اسٹک استعمال کر کے کاروباری مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دیکھیے یہ جنگ ہوئی، الحمدللہ پاکستان کا بڑا اللہ نے کرم کیا، انڈیا کو ہم نے اچھا سبق سکھایا، دنیا کہہ رہی ہے، میں نہیں، دنیا کہہ رہی۔ ہاویور اس کی اصلی سکسیس ہوگی جب یہ ٹرانسفارم ہوگا اکنامک اس میں، جنگ میں یا اکنامک ریکوری میں۔ اور یہ ٹائم بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے کہ آپ 2 سال بعد کریں گے، یہ ابھی سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں، لوگ تیار ہیں کام کرنے کو، انویسٹمنٹ کرنے کو۔ میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب نے فی الفور اب اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں نے ان کو کل ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور میں نے کہا کہ آپ کو اس پہ انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے شاید وہ پرائیورٹی نہیں ہے، یا ان کے نمبرز کی وجہ سے وہ ایک آؤٹ آف باکس سلیوشن نہیں کر پا رہی ہیں۔ اگر جب تک آپ آؤٹ آف باکس سلیوشن نہیں کریں گے پاکستان کی اکانومی کو، میں کنسٹرکشن کی نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اکانومی کو ریوائیو نہیں کریں گے، اور یہ ٹیکس اتھارٹیز کو سمجھائیں گے نہیں کہ لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جائے، تو دیکھیے نقصان کسی کا نہیں ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان جب ہی چلے گا 25 کروڑ لوگوں کا ملک، جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، جب ایکٹیویٹی ہوگی۔ آپ کو ایک کے بجائے 2 شفٹ میں کام کر رہے ہوں گے، آپ کو یہاں سے نہیں 2 جگہ سے کال آ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے۔ ایوری بڈی از کوائٹ۔ پچھلے 3 سال 2 سال اتنا ہائی ریٹ آف انٹرسٹ تھا، سب کو سود کھانے کی عادت ہو گئی ہے، نو بڈی از ٹیکنگ رسک۔ رسک ایک ایپیٹائٹ ہے، رسک ایک آرٹ ہے، ہر آدمی نہیں رسک لے سکتا ہے۔ سو اگر یہ آرٹ میں نے ڈیولپ کیا ہے یا میرے 30 سال سے، آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ سو پلیز ہیلپ می ٹو ڈو مائی بزنس۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ دیم ٹو گیو می اینی تھنگ، بٹ ہینڈ ہولڈنگ تو کرنی پڑے گی نا، کہ آئیں کام کریں، کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آپ کو۔ اور دس از واٹ چیف آف آرمی اسٹاف ڈیڈ لاسٹ ٹائم، انہوں نے بولا آپ کاروبار کریں، وی ول انشور کہ نو بڈی ٹربلز یو۔ کچھ اچھائیاں ہوئیں، ہمارے بلڈرز کے لینڈ پہ قبضے رک گئے، لوگ ڈر گئے ہیں جو قابضین ہیں نا،
हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स केसेस है ना, कॉम्प्लिकेटेड, वो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए हैं। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आपसे गुफ्तगू रही बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, हमने बात की हसन बख्शी साहब से और उन सारे मसाइल पर जो बिज़नेस कम्युनिटी को दरपेश हैं और किस तरह इकॉनमी को आगे ले जाया जा सकता है। ये सेक्टर कैसे मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकता है, किस तरह से सब लोग मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से बात हुई। अगले किस्त में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, नया मौज़ू होगा, नई गुफ्तगू होगी। वो आप ज़रूर सुनिएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा।